تو کیا ہم اشرفُ المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَم، اتنا پیار سے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت سے نوازا کہ ہم اس عزت کے لائق ہیں. کسی کا نیوز آ رہا ہے یا کوئی کسی کو پیسہ بھیج رہا ہے یا کوئی ٹکٹ کاٹ رہا ہے، اس ٹائم میں اگر کسی تیسرے بندے کا کال آئے گا تو میں وہ شو کروں گا. بھاڑ میں جائے اس کا ٹکٹ، بھاڑ میں جائے اس کا نیوز، بھاڑ میں جائے اس کا پیسہ بھیجنا. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فون اینڈ ہوم؟ معذرت چاہتا ہوں اس بات سے کہ انسان کو کسی چیز سے کمپیئر تو کرنا نہیں چاہیے. اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گھر کا ٹی وی آف کر دیتے تھے. آن رہنے کی بات چھوڑو، آدھا گھنٹہ پہلے آف. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم. جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا یہ ویڈیو ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فون اینڈ ہوم، کہ انسان اور فون کے درمیان کیا چیز کا انتر ہے. تو میں بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں اس بات سے کہ انسان کو کسی چیز سے کمپیئر تو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَم، کہ ہم نے انسان کو عزت سے بخشا، ہم نے انسان کو مشرف بنایا، ہم نے ابن آدم کو معزز بنایا، اور اشرف المخلوقات بھی انسان کو کہا گیا ہے. تو اس سے ثابت ہے کہ انسان کے کمپیئر میں، انسان کے کمپٹیشن میں کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی، فہم و تفہیم کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی. اور جتنی مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ان سب میں صرف انسانی ایک ایسا مخلوق ہے جو خود کما کر کھاتے ہیں، جو کماتا ہے. اس وجہ سے تو کوئی کمپیئر میں نہیں ہے انسان کے. لیکن میں اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس وجہ سے مجھے بنانا پڑ رہا ہے یہ ویڈیو، کہ انسان جو ہے اپنی تخلیق کی مقصد کو بھول چکے ہیں. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا تھا اور انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا، وہ اس مقصد سے پیچھے ہٹ چکا ہے، وہ اس مقصد کو بھول چکا ہے. اس وجہ سے مجھے آج ایک ایگزامپل کے طور پر فون کو لایا گیا ہے انسان کے کمپیریزن میں، انسان کے کمپٹیشن میں. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فون کو کیوں بنایا گیا تھا. تو فون کو اس وجہ سے بنایا گیا تھا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنی بات شیئر کر سکے، اپنا پیغام ایک دوسرے تک آسانی within سیکنڈ پہنچا سکے. دوری معنی نہیں رکھتا، یہ فون آنے کے بعد دوری ختم ہو گئی. جتنی بھی دوری ہو انسان کے درمیان within سیکنڈ آپ منٹوں میں بذریعہ کال ایک دوسرے تک پیغام پہنچا دیتے ہیں. اس وجہ سے فون کا ایجاد کیا گیا. اب آتے ہیں کہ جس طریقے سے زمانہ بڑھتا گیا، ماڈرن زمانہ آتا گیا، اسی طریقے سے فون کے اندر نئے نئے سافٹ ویئر انسرٹ کیے گئے، نئے نئے سافٹ ویئر اپ گریڈ کیا گیا اور فون کو اپڈیٹ کیا گیا. اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ فون کے اندر ہر کام بآسانی ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ کام پیسہ بھیجنے کا ہو یا پیسہ آنے کا ہو یا کسی کا فوٹو کلک کرنے کا ہو یا کسی سے ویڈیو کال بات کرنے کا ہو یا پھر کسی کے ٹکٹ نکالنے کا ہو یا کسی کا آن لائن کوئی بھی کام، یعنی آج کے زمانے میں موسٹلی ورک آپ اسمارٹ فون سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ایکسس کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا فون بھول پایا، کیا موبائل فارگیٹ کر پایا اپنے مقصد کو کہ مجھے کیوں بنایا گیا تھا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے کیوں ایجاد کیا گیا تھا. فون کو پتا ہے میرا جو مین مقصد ہے، میرے جو ریزن آف لائف ہے، دوسروں تک پیغام پہنچانا، ایک انسان کو دوسرے سے within سیکنڈ کانٹیکٹ کرانا، وہ ابھی بھی اس کام پر فوکس ہے. فار ایگزامپل مان کے چلیے کہ ایک بندے کو کل کی ٹکٹ چاہیے اے سی کی، تو اسے آج 10 بجے اس سافٹ ویئر پر، ویب سائٹ پر اویلیبل ہو جانا ہے، اوپن کر لینا ہے، اور جیسے ہی 10 بجے گا وہ بندہ جو ہے اپنا پروسیس میں لگ جائے گا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، جیسے ہی 10 بجا وہ بندہ کام کرنا اسٹارٹ کیا اور سیم ٹائم میں کوئی تیسرا بندہ اس بندے کے فون پر کال کر رہا ہے، تو کیا فون میں یہ شو کرے گا کہ کال آ رہا ہے یا نہیں؟ تو سمپل سا آنسر ہے، سمپل سا جواب ہے کہ فون کال شو کرے گا، اور وہاں پر آپ کو 2 آپشن دے گا، یا تو ہینگ اپ کیجیے یا ریسیو کیجیے کال، یا تو اٹھائیے یا پھر کٹ کر دیجیے، تب آپ سارا کام کر سکتے ہو. تو مطلب دیکھیے ایک بندہ اتنا ارجنٹ اور امپورٹنٹ کام کر رہا ہے کہ بھائی اسے اسی ٹائم ہی ٹکٹ کاٹنا ہے، اور یہ بات فون کو ہی پتہ ہے 10 بجے اے سی کا ٹائمنگ ہے. لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر موبائل میں کسی کا کال آ رہا ہے تو کال شو کر رہا ہے فون کہ بھائی فلاں آدمی کا کال آ رہا ہے. یہ نہیں کہ 10 بجے کے بعد یہ جب اس کا ٹکٹ کٹ جائے اس کے بعد اس میں شو کرے گا یہ کال آ رہا ہے، نہیں، کیونکہ فون کو پتہ ہے میرا اصل مقصد کیا ہے. آپ فار ایگزامپل کسی کو پیسہ بھیج رہے ہو ایمرجنسی میں، اب پن نمبر ڈالنے سے پہلے کسی کا کال آ گیا تو پن نمبر ڈالنے سے پہلے وہ کال شو کرے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی یہ کسی بندے کو ایمرجنسی میں پیسہ بھیج رہا ہے تو اسے بھیجنا ضروری ہے، اس کے بعد میں کال شو کر دوں، نہیں. تو سوچئے جس وجہ سے، جس ریزن کی وجہ سے فون کو بنایا گیا ہے وہ 100% اپنے کام پر فوکس کر رہا ہے. حالانکہ آج کے زمانے میں نہ جانے کتنے سارے کام موبائل کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی جو مین کام ہے موبائل کا وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اس کے بالمقابل، اس کے کمپیریزن میں، اس کے کمپٹیشن میں انسان کو دیکھ لو کہ انسان کو اللہ رب العزت نے صاف صاف کہہ دیا انسان کے بارے میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. میں ایک واقعہ بتا دوں آپ لوگوں کو. ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے انکل، جس طریقے سے آج کے زمانے میں اذان کے ٹائم ٹی وی یا موبائل وغیرہ کا وائس موٹ کر دیا جاتا ہے، آواز سائلنٹ کر دیا جاتا ہے، تو پہلے کے زمانے میں بھی ایسا کر دیا جاتا تھا؟ تو بزرگ کہنے لگے مجھ سے کہ بیٹا ایسا نہیں تھا. سم تھنگ 2000 عیسوی یعنی 2000 سے پہلے کی بات وہ بتا رہے تھے، میری تو پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس ٹائم.
تو اس سے پہلے کی بات بتا رہے تھے بیٹا، پہلے کا وقت ایسا تھا 1980-90 کا دور ایسا تھا کہ لوگ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے گھر کا ٹی وی آف کر دیتے تھے. آن رہنے کی بات چھوڑو، آدھا گھنٹہ پہلے آف کر دیتے تھے. اور نماز ہو جانے کے بعد اگر خالی بیٹھے ہو تو نیوز وغیرہ پھر اسٹارٹ کر لیتے تھے نماز پڑھ کر اطمینان کے ساتھ. سوچیے اب پہلے کے زمانے میں فار ایگزامپل مان کے چلیے 1 بجے اذان ہوتے ہے ظہر کا، تو 12:30 بجے لوگ اپنا ٹی وی آف کر لیتے تھے. اب فار ایگزامپل مان کے چلیے گورنمنٹ کا اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو آپ کو 1 بجے نیوز دیکھنا ہے اور وہ دیکھنا ضروری ہے، یا کسی فیمس ایکٹر کا اس ٹائم مووی چینل پہ آنے والا ہے 1 بجے، لوگوں کے اندر دلچسپی آئے گی کہ وہ مووی دیکھنا ہے 1 بجے آئے گی، اور پہلی مرتبہ وہ مووی ٹیلی ویژن پر ٹی وی پر آ رہا ہے، بعد میں پتہ نہیں کب آئے گا. تو لوگ اس کے باوجود بھی لوگوں کو اس ٹائم پتا تھا کہ مجھے اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. تو جب اس کی عبادت کا ٹائم آیا تو سارا کام کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف دوڑنا چاہیے، ہمیں دوڑ لگانا چاہیے. پہلے کے لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بھاڑ میں جائے نیوز اور بھاڑ میں جائے فیمس ایکٹر کی مووی، کیونکہ ہمیں وہ مووی دیکھنا ہے، ہمیں وہ نیوز دیکھنا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا یہ نماز اور اللہ کی عبادت ہمیں آخرت میں فائدہ مند ثابت ہوگا. تو سوچئے 2000 عیسوی سے پہلے کا یہ عالم رہا کرتا تھا کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے لوگ ٹی وی آف کر لیا کرتے تھے. اب ہم آپ کو بتا دیں اپنے زمانے کا وقت 2010 یا 12 کی بات بتا رہا ہوں، یا اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کہ اذان ہوتی تھی یا اذان ہونے سے 5-6 منٹ پہلے ٹی وی آف کر لیا جاتا تھا. ٹی وی کیا کر لیا جاتا تھا؟ آف کر لیا جاتا تھا. آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ اذان ہوتی ہے، کان میں یہ صدا آتی ہے اللہ اکبر، تب جا کر ٹی وی آف کرنا دور کی بات ہے. نعوذ باللہ ٹی وی آن ہی رہتا ہے، ہم صرف اور صرف اس کی وائس کو موٹ کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. ہمیں ایک موبائل سے سیکھنا چاہیے یار، ہمیں موبائل سے سمجھنا چاہیے کہ موبائل جس کو اللہ رب العزت نے بذریعہ انسان ہم لوگ کے ذریعے سے بنایا، یعنی کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز، اس چیز کو پتا ہے کہ کسی کا نیوز آ رہا ہے یا کوئی کسی کو پیسہ بھیج رہا ہے یا کوئی ٹکٹ کاٹ رہا ہے، اس ٹائم میں اگر کسی تیسرے بندے کا کال آئے گا تو میں وہ شو کروں گا، بھاڑ میں جائے اس کا ٹکٹ، بھاڑ میں جائے اس کا نیوز، بھاڑ میں جائے اس کا پیسہ بھیجنا. یہ موبائل نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ کیونکہ موبائل کو پتا ہے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے کیوں بنایا گیا. لیکن انسان استغفر اللہ، ان کے کان میں صدائیں آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن یہ سن کر لوگ جیسے پھر یہ آواز آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لوگ پھر سے آج کے زمانے میں اپنے ٹی وی کا، اپنے اسمارٹ ٹی وی کا، اپنے فون کا آواز ویلیوم اپ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، پلس میں جاتے ہیں اور استغفر اللہ نماز کو بھی نہیں جاتے. تو کیا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں؟ ہمیں خود پر افسوس ہونا چاہیے، ہمیں خود سے گلٹی فیل ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اسمارٹ فون کے اندر کام بڑھتے گئے، کام اور بھی بڑھتا گیا اسمارٹ فون کے اندر، لیکن وہ اپنے ریزن کو نہیں بھولا، چاہے کتنا بھی اس کے اندر کام کیوں نہ ڈال دیجیے، انسرٹ کیوں نہ کر دیجیے، لیکن فون جو ہے کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. کسی کا کال آئے گا فوراً بتائے گا کہ فلاں آدمی کا کال آ رہا ہے، یا تو ہنگ اپ کرو یا ریسیو کرو، اسے اٹھاؤ یا پھر اس کو کٹ کرو. جب تک کٹ نہیں کرو گے یا پھر اٹھاؤ گے نہیں، آپ دوسرے کام کو ایکسس نہیں کر سکتے. بتائیے. لیکن انسان جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، اپنی ریزن کو، اپنے مقصد کو، اپنے پیدا ہونے کی وجہ کو، اپنی علت کو ختم کرتے چلا جا رہا ہے. تو کیا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اتنا پیار سے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت سے نوازا کہ ہم اس عزت کے لائق ہیں. خدا کے واسطے ہم خود سے نہیں سیکھ سکتے ہیں تو ہماری بنائی ہوئی چیز موبائل سے تو سیکھ سکتے ہیں. موبائل اپنے کام پر 100% اٹل ہے، لیکن ہم لوگ دن میں 5 ٹائم صرف اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ بھی اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہے. اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے تو اللہ کی شان میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہونے والی، یا اگر ہم سجدہ کر دیں گے تو اللہ کے شان میں آپ کی سجدے کی وجہ سے تھوڑی سی تری نہیں آنے والی ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے. بتائیے خدا کے واسطے ٹائم پر نماز پڑھ لیا کیجیے، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن وقت نہ رہے اور لوگ آپ کی نماز ادا کرنے لگے. تو جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل پر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا سپورٹ کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو فالو کریں. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے اس ایگزامپل کو سمجھ کر کوئی بندہ نماز کی طرف رجوع کر لے تو آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے. اور میری پچھلی ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھیں. انشاءاللہ ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے لانے کی. آپ میرا ہر ویڈیو دیکھا کریں اور انشاءاللہ میں ایسے ہی ویڈیو لاتے رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.